وہ مضطرب تھا، لیے دیے طبیعت رکھنے کے باعث بھی اس وقت بڑی مشکل میں تھا۔ بھائی کوئی پریشانی ہے؟ وہ خود بے چین ہوئی اس کے چہرے پہ چھائے کشمکش دیکھ کر۔ اماں سے بات کرنی ہے تجھے، وہ دھیرے سے گویا ہوا۔ کیا؟ انم سواری نظروں سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ ماموں کے گھر جائیں میرا رشتہ لے کے، اس نے کہہ ہی ڈالا۔ انم جو دم سادے اسے دیکھ رہی تھی، وہ یہ بات سنتے ہی بے اختیار ایک گہری سانس خارج کی۔ اوہ، رابی کے لیے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، حوری کے لیے۔ تیمور نے بہت تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ انم نے حیران سا ہو کر اسے دیکھا۔ حوریہ؟ مجھے لگا رابی۔ وہ نہ جانے کیوں بے یقین سی ہو گئی تھی۔ تجھے کیوں لگا رابی؟ وہ اس کی حیرت پر حیران ہوا۔ تجھے رابی زیادہ پسند ہے؟ وہ یہی نتیجہ اخذ کر پایا۔ ارے نہیں، وہ فوراً بول اٹھی، بلکہ میں تو خوش ہوں، میرے لیے دونوں ایک جیسی ہیں۔ حیران اس لیے کہ ہر کوئی حوریہ کے مقابلے میں رابی کو ہی پسند کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ تیمور نے سر جھٹکا۔ میرے لیے خوبصورتی کچھ اور ہے، کچھ اور ہے۔ دھیان رکھنا ایسا نہ ہو تیری طرح اماں بھی یہی سمجھے اور وہاں جا کر رابی کے لیے رشتہ ڈالائیں، اور جلدی۔ انم سکندر کہہ رہی تھی اس کی خالہ آ رہی ہیں اس کا رشتہ مانگنے، ورنہ میں یہ بات تیری شادی کے بعد اٹھانے والا تھا۔ بے اطمینانی سے اس کی ہر ایک جنبش سے عیاں تھی۔ بے فکر ہو جائے بھائی، میں ابھی جا کر اماں سے بات کرتی ہوں۔ حوریہ ہی میری بھابھی بنے گی۔ وہ خوشی سے چہکتی ہوئی اٹھی۔ اس کے چہرے پہ پہلی بار مسکراہٹ جھلکی۔ اللہ کرے۔ پھپھو دوسرے ہی دن چلی آئیں، بڑی خوشباش مٹھائی اور پھولوں کے ٹوکروں سے لدی پدی۔ انم بھی ساتھ تھی۔ رابی نے برآمدے میں سے جھانک کر دیکھا اور واپس بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی جہاں حوریہ اس وقت نہا کر نکلی، بالوں سے لپٹایا تولیہ اتار رہی تھی۔ حوری حوری، دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے گھماتی ہوئی وہ خوشی سے چلا رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ حوریہ نے بامشکل اس سے اپنا آپ چھڑایا۔ کیا ہوا؟ پھپھو آ گئی ہیں۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ تو اس میں کون سی نئی بات ہے پاگل؟ پہلی بار آئی ہیں کیا؟ گیلے بالوں کو دائیں شانے پر سمیٹتی اسے اس کی اچھل کو دیکھ غصہ آیا۔ ہاں جی، رشتہ لینے پہلی بار ہی آئی ہیں، وہ کھلکھلائی۔ رشتہ؟ حوریہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ انہوں نے کہا۔ نہیں، وہ تھوڑی دھیمی پڑی، مگر پھلوں اور مٹھائیوں کے ساتھ آنے کا اور کیا مطلب بنتا ہے؟ اوہ، حوریہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ تو یہ بات ہے۔ پل بھر کو آنکھوں کے سامنے تیمور کا شاندار سراپا لہرایا۔ بڑی کوشش کی تھی اس نے اس دن کے بعد اس کی جانب سے اپنا دھیان ہٹانے کی، اور اس میں خوش قسمتی سے کامیاب بھی رہی۔ ویسے بھی اس جیسی شاندار انسان رابی کے ہی نصیب بن سکتا تھا۔ چلو مبارک ہو، پھر اگر واقعی ایسا ہے تو تمہاری دعائیں قبول ہوئیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دی۔ ہاں، میں تیار ہو لوں پھر انہیں سلام کرنے جاؤں گی۔ اسے اچانک خیال آیا تو الماری کی طرف بھاگی۔ وہ اس کی خوشی اور جوش پر ہنستی ہوئی باہر نکل آئی۔ پھپھو نے اس بار اس سے کچھ زیادہ ہی گرم جوشی سے گلے لگایا تھا، اور جب انم نے اسے بھیجتے ہوئے اس کے گال پر چٹکی کاٹی، ہائے میری بھابھی، اسے ایک چٹکی سا لگا۔ کتنی ہی دیر بعد وہ ان لفظوں کو اپنی سماعت کا دھوکہ قرار دیتی رہی۔ نکسک سی تیار شرمائی لجائی رابی ان کے آگے پیچھے ہوتی رہی، اور اصل دھماکہ تو تب ہوا جب پھپھو نے برابر میں کھڑی رابی کو چھوڑ کر اس کے ہاتھ پر شگن کے پیسے رکھے۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے پاس کھڑی رابی کے پھیکے پڑے چہرے پر نظر ڈالنے کا بھی خیال نہ آیا۔ اتنی جلدی میں آئی کہ کسی تیاری کا وقت ہی نہ ملا۔ اب تو انشاءاللہ اپنے حوری کو انگوٹھی پہنانے ہی آؤں گی۔ انہوں نے بڑی محبت سے اسے ساتھ لگایا تھا۔ آج وہ ڈٹ گئی تھی بھائی کے سامنے کہ ہاں سنے بغیر نہیں اٹھیں گی، اور کیسے ممکن تھا کہ ان کی اکلوتی لاڈلی بہن نے زندگی میں پہلی بار کچھ مانگا اور وہ منع کر دے۔
یقیناً کوئی غلطی ہے، کوئی غلط فہمی ہے، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ ہائے میرے ربا، رابی کیا سوچ رہی ہوگی؟ رابی کے سامنے جانے کی اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے کچن میں آ کر پناہ لی۔ ان کے جانے کے بعد اچانک بادل گھر آئے اور پل بھر میں ہی سما جل تھم ہو گیا۔ وہ نہ جانے کب تک اس نیم اندھیرے میں بیٹھی رہتی تھی کہ اماں اسے ڈھونڈتی ہوئی آئیں۔ ہوری، تو یہاں بیٹھی ہے؟ گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی اس نے ان کی آواز پر سر اٹھایا۔ کیا ہوا میری دھی؟ وہ فکر مند ہو کر اس کے قریب آئی۔ اماں، اس نے ان کے ہاتھ تھامے، پھوپھو میرے لیے آئی ہیں۔ ہاں، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ ایسے کیوں پوچھ رہی ہے؟ انہوں نے ناسمجھی کی کیفیت میں اس کا چہرہ دیکھا۔ میرا مطلب کوئی غلط فہمی، کہیں وہ رابی کے لیے نہ آئی ہو۔ اس نے اٹھکتے ہوئے بات مکمل کی۔ پاگل ہو گئی ہے؟ وہ سنتے ہی غصے میں ہوئی۔ یہ بھی کوئی غلطی کرنے والی بات ہے؟ اتنی بھی عمر نہیں ہوئی نسیمہ کی کہ سٹیا کے ایسی غلطی کرنے لگے۔ اس نے آتے ہی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ حوریہ مجھے دے دو۔ شاید تیرے ابا نے ذکر کیا ہوگا ان سے تیری تیزی سے خالہ کے آنے کا، اس لیے کہہ رہی تھی۔ جلدی میں آنا پڑا۔ اس کی پریشانی ہراساں صورت دیکھ کر اماں نے اس کی تسلی چاہی۔ وہ مزید بیکل ہو گئی۔ ایسے کیسے؟ اماں بیچاری کو کہاں پتہ تھا کہ اس کی پریشانی کی اصل وجہ کچھ اور ہے۔ رابی کہاں ہے اماں؟ اچانک خیال آنے پر اس نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی۔ چل اٹھ، تو بھی باہر آ جا، گرمیاں ہیں یہاں۔ وہ تاکید کرتے ہوئے چلی گئی۔ رابی خاموش تھی مگر حوریہ جانتی تھی یہ طوفان سے پہلے ہی خاموشی اور ہوا بھی وہی۔ رات کو بارش تھمنے کے بعد جب سب گھر والے برآمدے میں بچھی چارپائیوں پر بیٹھے کٹی ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے شغل فرما رہے تھے، کمرے سے نکلتی رابی پورے قدم سے زمین پر آ رہی تھی۔ سکندر ڈاکٹر کو لینے کو دوڑے، گھر والے اس کی پٹی سے لگی بیٹھ گئے۔ حوریہ ہاتھوں میں سر گرائے سسک اٹھی۔ یا اللہ، یہ تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا؟ آج میں بہت خوش ہوں۔ کھلے آسمان تلے بچھی ہوئی چارپائی پر دراز اسی ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگایا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ اپنے بالوں میں پھیر رہا تھا۔ بادلوں کے چھنی کے بعد آسمان پر چمکتا چاند، اس کے آس پاس بکھرے ستارے بھی اسے کچھ زیادہ روشن دکھائی دے رہے تھے، یا پھر یہ چراغ اس کے اندر تھا، کسی جشن کی مانند۔ ہاں تو خوش ہے، مگر میں پریشان ہوں۔ یہاں رابی نے میری دوڑیں لگوا دی۔ سکندر کی جھنجھلاتی ہوئی آواز ابھری۔ کیوں؟ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ چونکا۔ پتہ نہیں یار، اچھی بھلی تھی، پھر شاید چکر آیا اور دم سے زمین پر۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا بی پی لو ہونے کی وجہ سے اتنا کھاتی ہے، جانے کہاں جاتا ہے۔ وہ حیران تھا، پریشان۔ تیمور سمجھ نہ پایا مگر ہنسی ضرور آئی۔ ٹینشن نہ لے، ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا سن، حوریہ کو دیکھا تو نے؟ کیسی تھی وہ؟ میرا مطلب خوش تو ہے نا؟ حوریہ؟ سکندر نے سوچتے ہوئے کہا۔ آج تو سارا دن وہ مجھے نظر ہی نہیں آئی۔ چھوڑ یار، اس کے ارمانوں پر اوس گرا۔ کوئی بات نہیں، شادی کے بعد خود پوچھ لینا، وہ شرارت سے بولا۔ ویسے مجھے پتہ ہے